السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ابھی قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمانوں والو، تمہارے اوپر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں کے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر پوری طریقے سے روزے کے اپنے ایک اثر کو جو بیان کیا ہے، تو ہم عام طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہم دن بھر کھانے پینے سے، جائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، باوجود اس کے اس کا اثر ہمارے اوپر جو مرتب ہونا چاہیے، اس درجے میں اس کا اثر ہمارے اوپر مرتب نہیں ہوتا۔ تو کیا اس کا مطلب ہماری عبادتیں اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں؟ یعنی ہم نے جو نمازیں پڑھی اور روزے رکھے، کیا اللہ نے اس کو قبول نہیں کیے؟ دھیان سے سن لیں۔ ایک بات ہے کہ ایک عبادت کا پورا ثواب ملنا، اس کی دوسری شکل ہے کہ فرض کا ذمے سے ادا ہونا۔ ان دونوں میں سے ایک کام تو ہم سے ضرور ہوتا ہے، یعنی فرض تو ہمارے ذمے سے ہم ہٹا لیتے ہیں، اس سے ہم بری ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ اور اثر ہمارے اوپر مرتب ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز انسان کو بے حیائی سے اور منکرات سے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم عام زندگی کے اندر دیکھتے یہ ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور نافرمانیوں کے اندر بھی، غلط کاموں کے اندر مبتلا ہیں۔ روزے کا اللہ تعالیٰ نے اثر یہ فرمایا: لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور میرے حکم کو ماننے والے بن جاؤ۔ لیکن معاشرے کے اندر دیکھا یہ گیا ہے، بندہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر جس درجے میں اس کا اثر مرتب ہونا چاہیے تھا اور تقوی کے جو آثار اس کی زندگی کے اندر نظر آنی چاہیے تھی، یہ چیز ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب جیسے ہی رمضان المبارک کا شروعات جب ہو تو سرکش شیاطین کو مکمل طریقے سے قید کر دیتے ہیں، اور ایک جگہ پر سرکش شیاطین بھی قید ہے اور دوسری جگہ پر ہمارے اوپر جو اثر مرتب ہونا چاہیے تھا، اس درجے کا اثر بھی نہیں مرتب ہو رہا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ اس کو غور سے سننا چاہیے، غور سے اس سلسلے میں فکریں کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، کہ جب رمضان مبارک کا داخلہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں، کوئی ایک چھوٹی سی کڑی بھی اس کی باقی نہیں رہتی، سارے کے سارے دروازے کو کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے کو اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتے ہیں، اور سرکش شیاطین جتنے بھی ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی قید کر دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں چلتا، کیا بات ہے ساری چیزیں قید ہونے کے باوجود ہمارے معاملات کے اندر کسی قسم کا تغیر اور تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ تو اس پر جب تک ہم گہری نظر نہیں ڈالیں گے، اس کے بارے میں جب تک ہم فکر نہیں کریں گے، جب تک اس سلسلے میں ہم تحقیق نہیں کریں گے، ایک نتیجے تک میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ہاں ضرور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن انسان کے ساتھ میں جہاں پر شیطان ہے اسی جگہ پر اس کا اپنا نفس بھی ہے۔ یہاں حدیث کے اندر تذکرہ کیا گیا کہ سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی قید کر دیتے ہیں، لیکن نفس کیا ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھو، انسان کے اپنے خواہشات ہیں، چاہت ہے، یہ ہمارے ساتھ میں زندگی کے ہر لمحے میں لگا ہوا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، سال کے 11 مہینے ہم اپنے آپ کو اتنا آزاد کر کے رکھ دیتے ہیں کہ گویا کہ ہم اپنے آپ کو نفس کے غلام بنائے ہوئے ہیں۔ نفس کی اچھا، اس کی خواہش ہے، اس کی جو چاہت ہے، اس کو پوری کرنے کی ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اس نفس کو جو غلط چیز کی طرف ہمیں اور آپ کو رہنمائی کرے، اس کو کچلنے کی، اس کو دبانے کی، اس کو ختم کرنے کی، اس کے پاور کو کم کرنے کی ہم نے اور آپ نے کوشش نہیں کی ہے۔ تو یہ 11 مہینے کے اندر نفس نے اپنا پوری طریقے سے کام دکھایا ہے، تو رمضان مبارک کے اندر بھی وہ اپنا کام دکھا کر رہے گا۔ پہلے زمانے میں ہمارے بڑے بڑے اکابر تھے، دارالعلوم دیوبند میں بھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے جلیل القدر اکابر رہا کرتے تھے۔ ان حضرات نے صرف علم ہی حاصل نہیں کیا، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو کچلنے کا طریقہ بھی ان حضرات نے بڑوں کے مجلس کے اندر رہ کر سیکھا تھا۔ اسی تربیت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم و عرفان کا آسمان بنایا، دنیا کے کونے کونے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چمکایا۔ ان حضرات کی آپ سوانح حیات یعنی ان کی زندگی کو پڑھیں گے، یہ چیز بخوبی ہم کو اور آپ کو ملے گی۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفاؤں میں سے تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے۔
حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، جب وہ دیکھتے کہ کوئی شخص میرے پاس اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوا ہے اور اس کے مزاج کے اندر تعلی ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، تو فوراً اس کے اندر سے اس کے نفس کو کچلنے کے لیے، اس کی بڑائی کو قابو میں لانے کے لیے اور اس کے اندر انانیت اور تکبر ہے، اس کو کسی قدر ختم کرنے کے لیے مختلف شکلیں جو ڈھونڈتے تھے۔ آپ کے یہاں بڑے بڑے لوگ، بلکہ بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، جب انہیں حکم دیا جاتا کہ تم جاؤ، جو مہمان ہمارے خانقاہ میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ان کی جوتیوں کو سیدھی کرو۔ ہو نہیں سکتا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کو یہ حضرات تربیت کی خاطر قبول نہ کرتے ہوں، بلکہ دل و جان سے یہ حضرات اس کو قبول کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور ذمہ داروں میں سے تھے، تو حضرت کو حکم دیا کہ تم لوگوں کے جوتیوں کو جو نماز کے لیے آتے ہیں سیدھی کرو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا تھا اور جو جوتیاں اور چپل وغیرہ کچھ اچھے نظر آتے اس کو تو میں سیدھے کر دیتا، اور جو بالکل گلے سڑے ہیں، پھٹے پرانے ہیں، تو میرا جی نہیں چاہتا کہ اس کو ہاتھ لگانے کو۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود اس وقت آئے اور آ کر دیکھ کر حضرت نے فرمایا یہ فلاں جگہ پر یہ جوتے اور یہ چپل جو رکھے ہوئے ہیں اس کو بھی سیدھی کرو۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرے دل کے اندر کدورت تھی ان چیزوں کو ہاتھ لگانے کے بارے میں، دل کے اندر ایک وسوسہ تھا، ایک قسم کی بے چینی اور کراہت اور ناپسندیدگی میں محسوس کرتا تھا، ایک قسم کی تکلیف ہوتی تھی، یہ تکلیف بھی حضرت کے اس ارشاد سے میری ختم ہو گئی۔ حضرات سامعین، اسی نفس کے کچلنے کے لیے، نفس کو اپنے قابو میں اور تابع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی اس عظیم الشان مہینے کے اندر روزے دیے ہیں۔ جب اس روزے کے اندر ہم نے اپنے خواہشات کو دبانے کی کوشش کی اور خواہشات پر ہم قابو پا گئے، نفس کی چاہت سے اپنے آپ کو دور رکھے، یہ دیکھیں کہ پورا مہینے کے اندر کس قدر یہ نفس ہمارے قابو میں آ جاتا ہے۔ اسی درجے کا یوں سمجھ لو کہ تقوی اور طہارت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گئی، اور یہی وہ پاکیزگی ہے، تزکیہ ہے، تقوی ہے، ہمیں اور آپ کو روزے کے اثرات کو ہماری زندگی کے اندر مرتب کرنے میں بڑا فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، اپنے اپنے مقام پر، علاقے پر جو خدا ترس علماء رہتے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، جن کے پاس علم کا وہ نور موجود ہے، جنہوں نے بڑوں کی تربیت کی روشنی میں اپنے آپ کی جو تربیت کی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھیں، ان سے اپنی اصلاح کرائیں، ان کی قیمتی واعظ و نصیحت کو سنیں، انشاءاللہ اس سے ہمیں اور آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کی قدردانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو چیزیں اس تربیت والے مہینے کے اندر ایک ایمان والے کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ان تمام خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں
ان تمام شکلوں کو اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے کثرت کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگ کے اپنے آپ کو اللہ کے محبوب بندہ بنانا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔